شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ یہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی، جو کہ روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا۔ معراج کی مناسبت سے اس کو سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ مخالفین کی مزاحمتوں کے باوجود عرب کے ہر قبیلہ میں 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر ہو چکے تھے۔ خود مکہ میں مسلمانوں کا ایک مختصر گروپ بن چکا تھا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی۔ سورہ میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر سنبھل جاؤ۔ اس دعوت کو قبول کر لو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اخلاق اور تمدن کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں، جن پر اسلامی نظام زندگی کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات میں اپنے موقف پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں اصلاح نفس کے لیے نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ روایت ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب 5 وقتہ نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد پیدا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔